اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین اکرام، آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ خانہ کعبہ پر حملہ کے بارے میں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس کی حفاظت اللہ جل و شانہ نے کیسے فرمائی ہے۔ اس موضوع پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اصل ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کو دبا دیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو ناظرین کرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ پر حملہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس کا کیا انجام ہوا، اور قرآن مجید نے اس انجام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا وعید فرمائی ہے، کیا صورت فرمائی ہے، کیا حکم فرمایا ہے، اور کیسے اس کو فرمایا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 25 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ ابرہا، جو بہت ہی ظالم، مشہور اور بہت ہی سلطنت کا مالک تھا، اس نے گرجا گھر بنایا، اور اس نے یہ سوچا کہ مسلمان مکہ میں حج کی بجائے اب اس گرجا گھر میں حج کیا کرے۔ جب اس کی اطلاع مکہ والوں کو بھی ہوئی تو قبیلہ کنانا کا ایک جوان جو یہ سن کر بہت طیش میں آ گیا، اس نے فوری جا کر اس مسجد میں پخانہ کیا۔ صرف پخانے تک اکتفا نہیں کیا، اس نے اس مسجد کو پخانہ سے لبریز کر دیا اور گندہ کر دیا۔ جب ابرہا کو اس کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا، اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ وہ اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جو آگے سپاہی تھے انہوں نے قبیلہ قریش کے کچھ اونٹ اور بکریاں ہانک کر واپس لے گئے۔ جب اس کا حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ اس لشکر میں پہنچ گئے۔ جب اطلاع دی گئی ابرہا کو کہ قریشی سردار آیا ہے، اس نے کہا اس کو میرے خیمہ میں لے آؤ۔ جب اس کو خیمہ میں لے کر گئے تو اس کا روب دبدبہ دیکھ کر ابرہا کانپ اٹھا، فوری تخت سے نیچے اترا، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب کو تخت پر بٹھایا، خود پاس بیٹھ کر عرض کی کہ فرمائیے سردار قریش کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، عرض نہیں کی، حکم دیا کہ جو میری بکریاں اور اونٹ آپ کے سپاہی ہانک کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہا بہت پشیمان ہوا، حیرت میں گم ہو گیا کہ سردار نے معمولی سی چیز مانگی ہے، اور کہنے لگا کہ اے سردار قریش، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھ سے بہت کچھ مانگیں گے، آپ نے کیا بکریاں اور اونٹ مانگ لیے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ سے زیادہ اہمیت کے مالک ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو میری چیز ہے میں وہ مانگ رہا ہوں، یہ اونٹ اور بکریاں میری ہیں، اس لیے میں ان کو مانگ رہا ہوں، یہ آپ میرے حوالے کر دے۔ دوسری بات رہی خانہ کعبہ کی، تو خانہ کعبہ میرا تو نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ مجھے میری بکریاں اور اونٹ واپس دے دیں۔ یہ سن کر ابرہا نے اپنے سپاہ کو حکم دیا کہ جو ان کا مال لائے ہو ان کو واپس کر دو۔ وہ تمام مال حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ لے کر مکہ میں آ گئے، تمام قریش مکہ کو اکٹھا کیا، جتنا جتنا ان کا تھا ان کو دیا، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی 200 یا 400 بکریاں رونٹ تھے وہ آپ نے لے لیے۔
اور ان کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، فوری پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں یا پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لیں۔ ابرہا لشکر، بہت بڑا لشکر جرار لے کر آیا ہوا ہے، وہ مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ بچ جائیں۔ وہ تمام قریش کوئی پہاڑوں پر چڑھ گئے، کوئی غاروں میں چھپ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے چند رفقا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ خانہ کعبہ میں آ کر خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان کو رسوا نہ کرنا جو تیری وفا شواری میں ہیں۔ اس گھر کی حفاظت فرما کر ان کو اونچا مقام عطا فرما، ان کو رسوا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ بھی اپنے رفقا کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے لگے۔ صبح اگلے دن کفار یمن کا بادشاہ ابرہا اپنی فوج کے ساتھ، جرار فوج کے ساتھ، اس نے مکہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب مقام مغمس پر آئے تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا للکارا کہ وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ بہت مارا پیٹا، بہت للکارا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ تو اتنے میں رب کعبہ نے، جس کا کعبہ تھا، اس نے اپنے کعبہ کی حفاظت کرتے ہوئے کیا کیا کہ سمندروں کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے شروع کر دیے، اور جھنڈ کے جھنڈ اس لشکر پر منڈلانے شروع ہو گئے۔ وہ لشکر تھا جو ابرہا کے ہاتھی کا انتظار کر رہا تھا، وہ نہیں اٹھ رہا تھا، وہ کھڑے تھے، اور جھنڈ کے جھنڈ اس کے اوپر گھومنا شروع ہو گئے، اور ان کے پاس ایک منہ میں، دو پیروں میں کنکریاں تھی، وہ تین تین کنکریاں لے کر ان کے اوپر منڈلا رہے تھے، حکم ربی کا انتظار فرما رہے تھے۔ جیسے حکم ربی ہوتا، وہ ان پتھروں کی بارش فرمانے والے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو جو ان کے اوپر بہت ہی زیادہ تعداد میں منڈلا رہے تھے، حکم جاری فرما دیا کہ اے میری فوج، ان پر سنگ باری شروع کر دے۔ انہوں نے ایسی سنگ باری کی، جب ایک پتھر کسی بھی سوار کے سر پر لگتا تو اس کو چیرتا ہوا ہاتھی سے گزر جاتا اور زمین میں دھنس جاتا۔ یہ تھی میرے اللہ تعالیٰ کی وہ فوج جس نے ثابت کر دیا کہ میں ہاتھی والوں کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کیسے نیست و نبود کروا سکتا۔ تو وہ ان کی بوٹیاں میدان میں بکھرنے شروع ہو گئیں، کوئی بھی نہ بچا، سب کے سب مر گئے۔ وہ ایسے مرے کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ یہ وہ پرندے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان ہاتھی والوں کے اوپر بھجوائے تھے۔ یہ کیسی پرواز کے ساتھ آ رہے ہیں، کیسی سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، کس انداز میں آ رہے ہیں یہ پرندے کہ ان ہاتھی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں ہاتھی، کہاں یہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے۔ یہ میرے رب العزت کا کمال ہے کہ انہوں نے کیسے جھنڈ کے جھنڈ ان پر بھیجے اور کیسے ان کو نیست و نبود کر دیا۔ جب یہ سب نیست و نبود ہو گئے، جب یہ سب مر گئے، ان کی بوٹیاں پورے میدانوں میں بکھر گئیں، تو ملائکہ عرش مولا پر بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ کر کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی یہ ننھی سی فوج، یہ کنکریاں جو ان کے ہاتھوں پروں میں، پونچوں میں ہیں اور منہ میں ہیں، ان کے اوپر کیسے پھینک رہے ہیں، یہ کیسے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ کیسے جل رہے ہیں، یہ کیسے مر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن مجید میں یہ آیت فرمائی، نہیں، اللہ رب العزت نے
بعد میں قرآن مجید میں یہ سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ فیل۔ فرماتے ہیں اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا ہے کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مار ڈالیں، اور انہیں ایسا بنا دیا کہ جیسے چبائے ہوئے بس کی طرح، جیسے جانور کچھ چیز چباتا ہے تو جو بس بن جاتی ہے، اس طرح ایک ایک کنکر سے وہ ہاتھی کا اللہ تعالیٰ نے حال کر دیا۔ پھر میرے رب العزت نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ تو ہم آج کس دور میں چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا کتنا عقیدہ ہے۔